بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرات اساتذہ اعظام، علماء کرام اور عزیز طلباء، علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جب اصطلاح شرع میں علم بولا جائے گا تو علم دین مراد ہوگا. دوسرے جتنے دنیا میں فنون ہیں ان تمام کو معلومات کہتے ہیں. مختلف فنون ہیں دنیا میں، وہ معلومات ہیں، اور وہ معلومات ایسی ہیں کہ زندگی میں معمول نہیں بن سکتی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے جو فنون ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو ڈگری ملتی ہے، نوکری ملتی ہے، لیکن جنت نہیں ملتی. یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں، علم نبوت، یہ جنت کے حصول کا اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے. تو علم اصل میں اللہ کی معرفت کو کہتے ہیں، اللہ کی پہچان ہو جائے آدمی کو. اب یہ معرفت کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک استاد ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں. ایک طالب علم، دو طالب علم ملے. جیسے ہی استاد محترم کو دیکھا تو اپنا لباس ٹھیک کر لیا، ٹوپی ٹھیک کر لی، ادب سے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، ملاقات کی اور حضرت کو جانے کا راستہ دیا. یہ معرفت کی مثال ہے.
کیونکہ یہ طالب علم استاد کے مرتبے اور مقام کو جانتا ہے، اس لیے کیا معاملہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے وہ بھی جانتا ہے۔ ایک اجنبی آدمی جس کا استاد سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، علم سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، کوئی عالم سے اس کا تعلق نہیں رہا، اس کے سامنے سے استاد نکلتا ہے تو وہ کندھے سے کندھا ٹکرا کے جاتا ہے اور سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو استاد کے منہ پہ دھواں چھوڑتا ہے، اس لیے کہ اس کو استاد کی معرفت نہیں۔ پہلے والے کو استاد کی معرفت تھی تو اس نے کیا کیا، اس کو معرفت نہیں تھی تو اس نے کیا کیا۔ یہاں آپ حضرات تشریف جو لائے ہیں وہ اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کے احکام پر عمل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اس لیے دعاؤں میں ایک دعا بتائی، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم علم نافع کے طلبگار ہیں۔ علم نافع کس کو کہتے ہیں؟ علم نافع کہتے ہیں اس علم کو جس کو انسان عمل میں لا سکے، جس کو زندگیوں میں اتار سکے، جس کو پریکٹس کر سکے۔ ایک زمانہ تھا کہ طالب علم اور طالب عمل دونوں لفظ یکساں بولے جاتے تھے۔ طالب علم و عمل یعنی جہاں علم حاصل کر رہا ہے طالب علم، وہیں عمل بھی ساتھ کے ساتھ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہی تھا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اور جتنا قرآن کریم کا حکم پایا اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ اس لیے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ ختم ہوئی۔ وہ حضرات تو صاحب لسان تھے اور وہ چاہتے تو ایک دن میں سورہ بقرہ یاد کر لیتے۔ ابھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا ہے، 2 مہینے میں قرآن یاد کیا ہے؟ تو وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 8 سال لگائے اس بنا پر کہ جتنا وہ پڑھتے تھے اس کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ آپ نے پڑھا ہے، ليس العلم بكثرة الروايات
روایات کا نام نہیں ہے کہ مجھے بہت روایتیں یاد ہے، بہت حدیثیں یاد ہے. جو ہے یہ تو نور ہے، نور جو دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں. العلم نور یلقا فی القلب. علم وہ نور ہے جو دل کی گہرائیوں میں اتارا جاتا ہے. نور علم انسان کو کب حاصل ہوگا؟ نور علم حاصل کرنے کے لیے اور نور نبوت حاصل کرنے کے لیے آداب نبوت کی ضرورت ہے. جتنا طالب علم میں اپنے استاد کا، مدرسے کا، کتاب کا، متعلقات کا ادب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں اتنا علم دیں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے علم حاصل کرنے کا واقعہ ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جبل العلم ہیں. علماء نے لکھا کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو کرسی جو ہے ان کے جسم سے بھر جاتی تھی. اللہ نے جسم بھی اتنا فربا عطا فرمایا. اور جب ان کو دیکھتے تھے تو آنکھیں بھر جاتی تھی. اللہ نے ایسا حسن بھی عطا فرمایا. اور جب وہ بولنا شروع کرتے تھے تو لوگوں کے علمی کشکول بھر جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی ایسا عطا فرمایا. یہ علم آیا کیسے؟ قرآن اور حدیث کا اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے دیا؟ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بلوغ کو بھی نہیں پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے عبداللہ ابن عباس. لیکن اتنی صغر سنی کے باوجود علم کے حاصل کرنے کا شوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاغل اور عبادتیں دیکھنے کا شوق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ہوا ہے. مدینے کی فضائی علمی فضا تھی. وہاں ہر ایک طالب علم تھا، حضور کی سنتوں کو لیتا تھا، سرکار سے ہمیشہ علم ایکوائر کرنے کی محنتوں میں لگا رہتا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 یا 40 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے، لیکن حلال اور حرام کا بڑا زبردست علم اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے عطا فرمایا. اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ایک صاحب پڑھتے تھے. محنت تو انہوں نے زیادہ نہیں کی تھی، لیکن استادوں کی خدمت بہت کی. ان کے ایک اور
हम दर्स भी पढ़ते थे फरागत के बाद। ये अभी आप हजरत जमा है, घंटी बजी आप हजरत जमा हो गए सब, लेकिन जब फारिग होकर यहां से जाएंगे और मदरसा बुलाएगा आप जमा नहीं हो सकते। इसलिए मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि ये जमा होने का जो जमाना है इसको इल्म के हासिल करने और अमल के बनाने के लिए गनीमत जान लो। और एक बात अच्छी तरह से समझो कि मदरसा बनने की जगह है, यहां बनेगा तो पूरी दुनिया को बनाएगा, और यहां नहीं बन सका तो बाहर जाके नहीं बनेगा। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि तालिब इल्मी के जमाने से मैं तहज्जुद पढ़ता था। ये इसलिए नहीं कहते थे कि अपना अमल बयान करें कोई तफाखुर के तौर पर, बल्कि तलबा को तरगीब देने के लिए ये बात कहा करते थे, रग़बत दिलाते थे कि किताब तहज्जुद तो तुमने फिक़ा में भी पढ़ी और हदीस के अंदर भी पढ़ी और कुरान में भी तहज्जुद पर बहस आई। वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, वहां सब बहसें तुम करके आए, लेकिन इल्म बहसों मुबाहसे का नाम नहीं है, अमल का नाम है। इल्म को जिंदगी के अंदर आना चाहिए तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। देखो इसको मिसाल से समझाओ, हम लोग तजवीद पढ़ते हैं, हर तालिब इल्म तजवीद पढ़ता है, कुर्रा हजरात से पढ़ते हैं, तो वो वहां कायदे याद कराते हैं कि दुआ इस तरह से अदा किया जाएगा, इख्फा इस तरह से किया जाएगा, इदगाम इस तरह से किया जाएगा, इकलाब इस तरह से। तो उस वक्त उस्ताद जो है रटाता है, कानून रटाता है, और रटाकर फिर उसको कुरान के अंदर जारी करता है। जब कुरान करीम के अंदर वो रटा हुआ जारी हो जाता है तो फिर कायदा भूल जाता है, लेकिन अमल उसके ऊपर जिंदगी भर जारी रहता है। अब जो पढ़ रहा है इमाम मस्जिद के अंदर इख्फा भी बराबर कर रहा है, इजहार भी बराबर कर रहा है, लेकिन शायद कायदा पूछेंगे तो उसको याद नहीं होगा, लेकिन वो अमल उसकी जिंदगी में आ चुका, जो उसने किताब में पढ़ा था वो उसकी जिंदगी में उतर चुका। तो अगर अहादीस जिंदगी में अमली बनकर आती है तो वो हदीस याद ना हो तब भी कुछ नहीं, इसलिए कि आपने असल तो अमल किया है। तो जब किताब तहज्जुद बुखारी शरीफ में शुरू होती थी तो मेरे वालिद साहब पूछते थे कि बताओ आज किसने तहज्जुद पढ़ी है, तहज्जुद आज किसने पढ़ी है ये बताओ। बहुत कम बेचारे तलबा जो है उंगली उठाते थे। तो उस वक्त मेरे वालिद साहब कहते थे कि मैं जमाने बुलूग के बाद से याद नहीं है कि तहज्जुद को मैंने छोड़ा, हमेशा तहज्जुद पढ़ता रहा। यहां तक कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको नमाज पढ़ने से मना किया, उसके बावजूद अस्पताल में 2 कुर्सियां के बीच में उन्होंने तहज्जुद पढ़ी। और मैं तबीयत मानती नहीं है, इसलिए कि हमेशा इसका मामूल रहा। तो जब वक्त आता है तो बेकरारी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, और नमाज पढ़ता हूं तभी जाकर के चैन आता है। ये ईमान वाले की शान है, ये तालिब इल्म की शान है कि अमल उसके साथ लगा हुआ है। हजरत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत ली, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नन्हे मुन्ने हैं, इजाजत ली कि मुझे हुजूर की रात की जो इबादत है वो तो चूंकि घर में होती है, नफली इबादत घरों में होती है, फर्ज जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद रखी है। तो मैं देखना चाहता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत, वो देख लो, लेकिन उसके लिए इजाजत शर्त है। हज़रत मैमुना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाजत तलब की, हुजूर ने बखुशी इजाजत दी। अब आ गए
سال کی عمر کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، ٹہلنے کی عمر ہوتی ہے، کوئی اتنا شعور بھی نہیں ہوتا، کوئی اتنا بھان بھی نہیں ہوتا انسان کو کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری لائف کدھر جا رہی ہے، میری زندگی کدھر جا رہی ہے، بیچارے کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 10 سال کی عمر ہے، ابھی ابھی تو نماز پڑھنا شروع کیا ہے، لیکن یہاں بیداری کا عالم یہ ہے کہ اتنی عمر میں حضور تہجد کیسے پڑھتے ہیں وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو گھر پہنچے، حضور نے پہلے عشاء کے بعد چند رکعتیں پڑھی، چند رکعتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گدے کی لمبائی میں لیٹے اور اس کے عرض کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کو لٹایا۔ صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، تو جیسے ہی تہجد کا وقت ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور استنجا کے لیے تشریف لے گئے۔ عبداللہ ابن عباس تو پہلے سے انتظار میں تھے، وہ تو سب دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ فوری طور پر اٹھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ 10 سال کی عمر میں اتنا ادب، اتنا دماغ حاضر، استاد کی خدمت جو طالب علم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عجیب نعمتوں سے نواز دیتے ہیں۔ تو وہ ہمدرد تھا، وہ کوئی اور جگہ چلا گیا، یہ جو بیچارہ کم استعداد کا تھا وہ کسی اور جگہ چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ بیچارہ ایک طالب علم تھا، فلان گاؤں کا، فلان شہر کا رہنے والا، چلو ذرا اس کی حالت پوچھیں، خیریت معلوم کریں کہ کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا کر رہا ہے آج کل وہ۔ تو انہوں نے ٹکٹ کٹوایا، اسٹیشن پہنچے، رکشا والے کو وہ محلہ اور مولانا کا نام جو ہے وہ طالب علمی کے زمانے میں جس طرح سے پکارتا تھا اس طرح سے نام لیا تو رکشا والا بڑی بڑی آنکھیں نکالنے لگا۔ بھائی میری کوئی غلطی ہوئی، میں نے کوئی غلط آدمی کا نام لیا ہے کہ آپ اتنی آنکھیں بڑی بڑی کر رہے ہیں؟ فرمایا ادب سے نام لو، ہمارے شہر کے سب سے بڑے مفتی ہیں اور ہر ایک کے دل میں ان کا احترام ہے اور ادب ہے، بیٹھ جاؤ رکشا میں۔ رکشا میں بٹھایا اور لے گئے، مسجد کے پاس اتارا، مسجد میں گئے، جا کے پوچھا یہ فلاں مول صاحب ہے؟ انہوں نے تو بڑی بڑی آنکھیں نکالی، شرم نہیں آتی اتنے بڑے علامہ کو تم مولوی کہتے ہو؟ میں نے ایک مرتبہ اپنے فارسی کے استاد کے بارے میں مولوی قاسم کہہ دیا تھا تو میرے والد صاحب غصے ہو گئے میرے اوپر اور فرمایا کہ تم نے استاد کا احترام نہیں کیا۔ میں نے کہا ان سے تو خالی فارسی پڑھی تھی، تو کہا نہیں، جب فارسی پڑھی ہو، اردو پڑھا ہو، تختی پڑھی ہو، جب استاد کا نام آئے تو حضرت مولانا فلاں حضرت لگاؤ صاحب۔ یہ کیوں لگاؤ؟ ادب سیکھنا ہے۔ استاد کا عظمت اور ادب دل کے اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور عطا فرمائیں گے۔ نور نبوت اس کو ملتا ہے جو آداب نبوت کا خیال رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مقام رفیع عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ جو ان سے ملاقات کے لیے ملاقات ہوئی، کب ہے بھائی ایک بات بتا، میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تو پڑھنے کے زمانے میں پھسٹ بھی تھا، کچھ آتا جاتا تو تجھے تھا نہیں، اور نہ تیری کوئی استعداد ایسی تھی۔ استعداد پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک نئے استاد آئے تھے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، ان کو مختصر المعانی دے دی گئی، وہ بیچارے ششو پنج میں آ گئے کہ ابھی تو مدرسہ شروع ہوا، جو کوئی کتابیں اور پڑھانے کا موقع ملتا، اور یہ جو ہے مجھے مختصر المعانی، یہ تو دماغ چاٹنے والی کتاب ہے،
یہ دے دی. خیر تگوتو کے اندر وہ پہنچے اپنے کلاس میں، درسگاہ میں پہنچے تو درسگاہ میں دیکھا تو طلبا ایسے مطالعے میں مصروف تھے کہ یوں لگتا تھا کہ استاد بیچارہ گیا کام سے. استاد نے تو انا للہ پڑھی کہ یا اللہ ایسے زبردست مطالعے والوں کے اندر مجھے بھیجا گیا ہے، میرا کیا ہوگا. تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچا کہ پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ کتابوں کے اندر سر ڈال کر پڑھ کیا رہے. تو مختصر کی ایک شرح ہے مسمى بالمطول. ایک طالب علم کو پوچھا بھائی آپ کیا شرح دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مختصر کی شرح دیکھ رہے ہیں. نام کیا ہے؟ تو کہا پالم طول. بالمطول جو تھا اس کو پڑھا انہوں نے پالم طول. تو استاد نے کہا جلدی پڑھنے آ جاؤ کیونکہ تم بالم طول کرتے ہو اور میں ٹالم ٹول کرتا ہوں. تو اپنی گاڑی دونوں کی برابر چلے گی. خیر تو میں بات کہہ رہا تھا، ان کو پوچھا کہ بھئی تیرے کو مولوی کہتا ہوں کہ یہاں کا مؤذن بگڑتا ہے، یہاں کا بالکل انجانا رکشا والا بگڑتا ہے، تو تیرے کو اتنا اونچا مرتبہ تو وہ استعداد تو تیری تھی نہیں، کیوں ملا؟ فرمایا بھائی یہ مرتبہ استاد کی دعا اور خدمت سے ملا. کیسے خدمت کی؟ کہا ہر استاد کے جوتے صاف کرتا تھا، ہر استاد کے جوتے سیدھے کرتا تھا، ان کے کپڑے دھوتا تھا، ان کے لیے چائے ناشتہ سب تیار کر کے لاتا تھا. اور اس کے پیچھے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ مجھے استعداد میری اچھی نہیں ہے. ایک طالب علم کی استعداد بہت مشہور تھی مدرسے میں، اور طلبہ بات کرتے تھے کہ استعداد ان کی بہت اچھی ہے، خالی عبارت ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور ترجمہ نہیں آتا، باقی استعداد بہت عالیشان ہے. بہرحال نے کہا کہ میں خدمت ایک تو کرتا تھا، جب فارغ ہوئے میں سب اساتذہ کے پاس گیا اور جا کے رویا اور سب کے پاس اپنی ٹوپی ان کے پیروں میں رکھ دی اور پیروں میں رکھ کے رو رو کر میں نے کہا کہ حضرت مجھے معاف کرنا دیجئے، کچھ خدمت نہیں کر سکا، اب جا رہا ہوں، ذرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، میرا مستقبل اللہ تعالی روشن فرما دے، یہ جو جوتے سیدھے کیے تھے اس کی کچھ برکتیں اللہ عطا فرمائے. سب نے سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دے کر روانہ کیا. وہ دعائیں آج جو ہے مجھے علامہ کہلوا رہی ہے. علامہ یوں نہیں بنا میں، یہ حضرات اساتذہ کرام کی دعاؤں کی اور ان کی توجہات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پانی کا لوٹا رکھ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. عجب اللہ. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیت الخلا میں گئے اور ایک دم باہر واپس جلدی پریشان ہو کر نکل آئے. طلبہ تو حضرت کو تکلیف، فرمایا پانی لاؤ. اور پانی کیا کریں گے؟ میری انگلی کے اوپر روشنائی لگ گئی. اس زمانے میں تو روشنائی اور قطے اور وہ تمام چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہ لگ گئی ہے. ذرا میں چلا گیا بیت الخلا میں اور روشنائی لگی ہوئی، اس کے اوپر پانی لگ جائے گا تو بے ادبی ہو جائے گی روشنائی کی، کیونکہ یہ روشنائی جو ہے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو ذرائع علم جو ہے ان کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں. ذرائع کا بھی اور وسائل کا بھی جو ہے. ابھی طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الاسلام ہے، وہ فرماتے تھے کہ پھول میں گلاب میں خوشبو آتی ہے، تو گلاب میں جو خوشبو آتی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے؟ اس کی پنکھڑیوں کے اندر سے خوشبو آتی ہے. اب
کوئی یہ چاہے کہ مجھے خوشبو ملے لیکن میں پنکھڑیوں کو مسل ڈالوں، ختم کر ڈالوں، خوشبو حاصل کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا جیسے یہ گلاب کی خوشبو کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے وہ پنکھڑیاں، اسی طرح سے آداب اور جتنے وسائل علم ہیں وہ تمام کے تمام در حقیقت کیا ہے؟ علم کے حاصل ہونے کا، نور کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ وسائل کا بھی ادب کرنا پڑے گا۔ مدرسے کے درخت کی ایک ٹہنی نہیں توڑ سکتے آپ، مدرسے کے درخت کے پودوں کا ایک پتا جو ہے بے ادبی سے توڑا تو اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا۔ مدرسے کی دیوار پہ کچھ لکھا آپ نے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مدرسے کی کتاب ہے اور آپ نے اپنے پین سے اس کے اندر لکھا ادھر ادھر کا، تو اس کی بھی بات پرس اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی۔ میرے والد صاحب مدرسے کی کتاب کے اندر پنسل سے نشان بناتے تھے کہ ربڑ سے مٹایا جا سکتا ہے اس کو۔ مدرسے کو واپس کریں گے تو وہ سب نشانات مٹا دیں گے اور پھر مدرسے کو حوالے کریں گے۔ یہ مدرسے کی امانت ہے، لہذا اس کا انتہائی پاس و لحاظ کیا جائے۔ حضور باہر نکلے اور دیکھا کہ پہلے سے پانی کا انتظام کیا گیا، یہ کون عقل مند اور ہوشیار میمونہ، یہ پانی کس نے رکھا؟ کہا یہ آپ کے چچازاد بھائی عبداللہ ابن عباس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے رکھا۔ اچھا، یہ ذہانت، یہ ادب، یہ خیال، یہ استحضار، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا اتنی چھوٹی عمر کے اندر۔ آجا میرے عباس آجا، عبداللہ کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو جو سمجھ تو نے عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے اس کو بہترین نعمت سے نوازنا، اور بہترین نعمت کیا ہے؟ علم و حکمت۔ بہترین علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ حکمت سے قرآن حدیث بھی مراد ہے اور حکمت سے دانائی کی باتیں بھی مراد ہیں۔ دوسرا واقعہ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ادب کا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تہجد کی، تو تہجد کی نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے تو پہلے تو الٹی طرف کھڑے ہوئے تھے، حضور نے عمل یسیر کے ذریعے سے ان کو سیدھی طرف کیا۔ ایک آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کے دائیں طرف پیچھے ذرا کھڑا رہے گا، تو یہ پیچھے کھڑے ہوئے اور کافی پیچھے کھڑے ہوئے، بالکل برابر میں کھڑے نہیں ہوئے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ عبداللہ تم پیچھے کیوں کھڑے رہے، میرے برابر کیوں نہیں کھڑے رہے؟ فرمایا سرکار آپ کے مرتبے کی برابری کون دنیا کے اندر کر سکتا ہے؟ کس کی مجال ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہو جائے؟ ادب کی وجہ سے میں پیچھے کھڑا رہا، اللہ نے ادب کی وجہ سے دنیا میں آگے بڑھا دیا، مرتبہ عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے کہ اگر آدمی نور نبوت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو آداب نبوت کا خیال رکھنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، اپنی زندگی کو درست کرنا پڑے گا، اپنے لمحات کو ضائع مت کیجیے، اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے بلکہ بیسٹ بنائیے۔ بیسٹ بنانے کی مثال سمجھاؤں آپ کو؟ یہ جو 4 راستے ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں کے اندر، وہاں وہ ڈینجر قسم کے پتلے کھڑے کیے جاتے ہیں لوہے کے۔ یہ لوہا جو ہے بالکل ویسٹ کا مال ہے، پھینک دینے کا تھا اس کو، لیکن یہ ویسٹ والے مال کو پگھالا گیا اور پگھال کر اس کے بیبے بنائے گئے اور ان میں سے نقشہ بنا کر اس کو شہر کے بیچ میں سجا دیا۔ یہ ویسٹ تھا، اس کو بیسٹ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا ہے، موقع دیا ہے، یہ زمانہ غنیمت ہے، آپ کے بیچ میں آپ کے اساتذہ ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، طالب علم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ جب کھانے کی فکر تو بھائی محتمل صاحب کریں گے،
पढ़ाने की फिक्र तो इबादत भी बेचारा उस्ताद ही पढ़ता है, वही हल करता है, वही सब आगे करता है। और सोना है तो इसकी फिक्र, और टॉयलेट आपको जाना है तो मोहतमिम साहब को ये सब फिक्र। पंखा चल रहा है, लाइटें चल रही हैं, कालीनें मौजूद हैं, किताबें मौजूद हैं, बस खाली आपको इल्म में मौजूद होना है, आप लग जाइए। जैसे आज मस्जिदें वैरान है, हालांकि मस्जिदों में हुजूर वाली जमाने की फैसिलिटी तो नजर नहीं आती कहीं। वो हुजूर के जमाने में वुजू खाना भी नहीं था, और इस्तिंजा खाना भी नहीं था, और तहारत खाना भी नहीं था, और रोशनी और लाइट का नामो निशान नहीं था। और हुजूर के घर में भी खुद लाइट नहीं थी। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात को तहज्जुद में सजदा करते तो हजरत आयशा के पैर पर हाथ लगाते थे कि पता चले कि पैर कहाँ है। अरे तो ऐसा क्यों करते थे? तो घर में रोशनी नहीं थी। आज रोशनी की अल्हम्दुलिल्लाह कोई किल्लत नहीं है, किताबों की कोई किल्लत नहीं है। और अब तो तलबा इतने बिगड़ गए कि अरबी शुरुआत को रख दिया, उर्दू शुरुआत कहकर समझते हैं कि हम तो उस्ताद के भी उस्ताद हैं। उर्दू शुरू से कोई नहीं होता। पाबंदी लगा दो हजरत शेख, पाबंदी लगाओ कि मेरे कमरे में और मेरी दरगाह में कोई तालिब इल्म, कोई उर्दू रिसाला, कोई उर्दू शरह लेकर ना आए। और मैंने तो देखा दौरे का तालिब इल्म जो है उसको तकरीर का बहुत शौक, तो तकरीर की किताबें लेके बैठा है। अरे भाई, अभी तो तुझे उस्ताद की तकरीर सुनना है, उसके इल्म से फायदा उठाना है, अपने आप को बनाना है। इसको बड़ा देखकर अपने आप को बड़ा बनाने की फिक्र मत कर। जब खिदमत करेगा, रात दिन इल्म के लिए मिट जाएगा, रोड़े बन जाएगा ना, तो फिर अल्लाह ताला तुझे जो है इल्म से नवाजेंगे और माला माल फरमाएंगे। दो वाक़ियात इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के आपके सामने नक़ल किए। आज मस्जिद में कितना इंतजाम है? आज मस्जिद में पानी का इंतजाम है, गर्म पानी भी मौजूद। नमाज इसको पढ़ने की है और मुतवल्ली इसके लिए पानी गर्म कर रहा है। नमाज इसको पढ़ने की, उसको ठंडा पानी पीना है, प्यासा हो गया तो उसका इंतजाम। भाई उसको वुजू करने का नल टपक रहा है तो पैसा एक भी नहीं देगा, लेकिन नल टपकेगा तो वो कहने आएगा। टॉवेल के अंदर से बदबू, तूने कितने टॉवेल आज तक मस्जिद में दिए ये बता। ये भी सब हो गया। अब तो अफ्रीका के बाद इलाके ऐसे हैं कि वहां कोट 70 कोट रखते हैं, क्योंकि वो कोट पैंट पहन के आते हैं तो बड़ा जुब्बा मस्जिद के अंदर लटकाया है, आते वो कोट के ऊपर जुब्बा पहन लेते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं। फिर तो टोपी लाने की भी फिक्र बेचारी उम्मत को नहीं रही। टोपी भी मस्जिद के अंदर प्लास्टिक की बगैर चंदे वाली टोपी पहनता है। और माशाअल्लाह हाफजा इतना इसका कवि है कि पहन के जाता है तो नमाज पढ़ता है, और नमाज पढ़ के टोपी रखना भी भूल जाता है। वो भी कोई याद दिलाता है कि मस्जिद की टोपी है। भाई सब है यहां, लेकिन नमाज पढ़ने वाला नहीं है। सब सहूलतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, तो मस्जिद को लाले पड़े हुए हैं, मेहराब पुकार रही है, मिंबर चिल्ला रहा है, डंडा इंतजार कर रहा है कि कब तशरीफ लाएं और आपकी खिदमतें अंजाम दी जाएं। तो दोस्तों, ये तो असातिज़ा के सामने बात करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन बिठाया गया, मुझे हुक्म दिया गया, महबूब भाई ने कहा, मैंने माजरत भी की कि हजरत जरा बिठाकर खाना खिला देंगे, अपने खाना खा के भाग जाएंगे, तलबा को सलाम कर देंगे, बस इतने में अपना काम इतना ही, इससे आगे अपना काम है नहीं। लेकिन हजरत मोहतमिम साहब भी माने नहीं कि नहीं, इस वक्त तो बात करनी ही करनी है। इसलिए फिर आपके सामने हाजिर हो गया। हजरत शेख भी मौजूद हैं, हजरत मौलाना भी मौजूद हैं। हजरत मौलाना भी तशरीफ फरमाए, तमाम उलमा तशरीफ फरमाए, उनके सामने मैंने ये गुस्ताखी कर डाली, चंद कलिमात आपकी खिदमत में अर्ज किए। उसका मैं भी बहुत मोहताज हूं, आप भी मोहताज है, और उम्मत का हर तालिब इल्म इसका मोहताज है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, इदारे को चार तांगे आलम में तरक्कियां अता फरमाए, हर किस्म के शूर से, फितन से हिफाजत फरमाए, असातिज़ा के उलूम में बरकतें अता फरमाए,
اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، عام اور تام فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ طلباء کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، اپنی معرفت سے مالا مال فرما، نور علم عطا فرما، نور نبوت عطا فرما۔ اے اللہ آداب نبوت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اساتذہ کا، مدرسے کی چہار دیواری کا، کمروں کا اور درسگاہوں کا، کتابوں کا، تمام چیزوں کا ادب اور احترام نصیب فرما۔ اے اللہ اساتذہ سے مستفید ہونے کے لیے جو شرائط درکار ہیں وہ تمام ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور ہمارے اندر وہ استعداد پیدا فرما جس کے ذریعے سے ہم یہ اساتذہ سے فیض حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔